السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عدنان رؤف راجپوت، پاکستان ٹریولنگ پیشن سے آج آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اور پاکستان اور انڈیا میں اس وقت جو موجودہ جنگی حالات کی جو صورتحال ہے، اس موقع پہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پہ جس پلیٹ فارم پر بھی اپنے ملک کا ساتھ دے سکتا ہے، اپنی فوج کا ساتھ دے سکتا ہے، اپنے ان لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہے جو ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، تو بالکل کرنا چاہیے۔ تو ہمارے چینل کو بھی اس بات کے لیے آگے کیا جا رہا ہے، اور آپ کو آج جو ہے کچھ حقیقت سے میں کچھ پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، وہ ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ جنگیں اس وقت صرف اور صرف گنوں سے، ٹینکوں سے نہیں لڑی جا رہی، جنگیں اس وقت AI سسٹم سے لڑی جا رہی ہیں، جس کا مظاہرہ گزشتہ دن میں آپ نے 29 کے قریب ڈرون جو انڈیا سے پاکستان کے اوپر لاگو کیا گیا اور بھیجے گئے، اور مختلف جگہ پر ان کو پاکستان فوج نے بڑی کامیابی سے گرا دیا۔ اور آپ نے دیکھا تھا وہ اسرائیلی ساکھ کا بنے ہوئے سارے ڈرون تھے جو 2001 میں ہیں، 400 کلومیٹر کی رفتار سے چلتے ہیں، 123 کلو وزن اس کا اپنا ہے، 23 کلو وزن لے کے چلتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اگر اس مقدار میں اگر شہروں کی طرف اس طرح کے ڈرون آتے اور اس سے وہ تباہی ہوتی اور پاکستان فوج کو نہ گراتی، تو کتنے لوگ اس وقت آج شہید ہو چکے ہوتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جنگ 1 to 1 بھی ہے، اور اس کے علاوہ AI بھی ہے، اور تیسری جنگ جو ہے وہ سائبر اٹیک کے نام سے بھی ہے، کہ اب جنگیں جو ہے نا ہتھیاروں سے ہٹ کر سائبر اٹیک پہ ہوگا۔ پورا ملک کا ملک آپ کا خالی ہو جائے گا، آپ کے جو جتنے بھی سسٹم ہیں وہ ہیک ہو جائیں گے۔ چوتھی جنگ جو اس وقت آپ پہ مسلط کی گئی ہے وہ ہے سوشل میڈیا کے، جو پاکستان میں بڑی کامیاب ہوئی پچھلے دنوں۔ بہت بڑے پیمانے پر باقاعدہ جیسے آپ اپنی فوج ہائر کرتے ہیں، اس طرح سوشل میڈیا فورس تیار کی گئی ہیں، اور وہ آپ کو آپ کے ملک کے خلاف، آپ کی فوج کے خلاف آپ کو بھڑکاتے ہیں۔ تو اب آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ اس ملک میں یا کسی ملک کو اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے فوج کی اہمیت کتنی ضروری ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا گلیوں میں، محلوں میں، چائے کے ہوٹلوں پہ اور گھر میں بیٹھ کر وہ فوج کی مخالفت کر رہے تھے، فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ آج میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آج آپ کس کے بلبوتے پہ رات کو آرام سے سو رہے ہیں؟ اور وہ کون لوگ ہیں جو سرحدوں پہ شہید ہو رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس وقت مختلف جگہ 24 گھنٹے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، جن کی چھٹیاں کینسل ہو گئی، جن کی شادیاں کینسل ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا، صرف اور صرف ملک کی سالمیت دیکھی جا رہی ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ جیسے 9/11 میں خود ساختہ انہوں نے حملہ کر کے اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں حملہ اور پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا، آج پھر انڈیا کے حوالے سے وہی ہے کہ پلوامہ والا جو کیس تھا، اب یہ دوبارہ انہوں نے پہلگام والا کیس کر دیا، اور اپنے اوپر جھوٹا خود اٹیک کرا کے پاکستان کو بدنام کیا۔ آپ نے خالی اس بات کو غور کرنا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان تو اپنی اکنامیکل کرائسس میں اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اس کے اوپر پھر جنگ مسلط کی جا رہی ہے۔ تو آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ اپنے ملک اور قوم کے لیے اچھی بات کہہ سکتے ہیں، اچھی بات کر سکتے ہیں، وہ لازمی کریں۔ خدا رہا اس وقت جب پورا ملک ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، ملک کو بچانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، خدا رہا کوئی اپنے سوشل پلیٹ فارم سے کوئی ایسی بات نہ کہیں کہ جو آپ کے ملک کی سالمیت کو خطرہ بنائے یا آپ کا مذاق اڑے۔ آپ اگر انڈیا کے ان کے جو ویوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ان کے لوگوں کے جذبات دیکھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے، کیونکہ پاکستان میں اتنی تعصبیت نہیں ہے، اس وقت موجود نہیں ہے۔ وہاں سے انڈیا سے بھی کوئی آ جاتا ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں، دوسرے ملکوں سے لوگ آتا ہے ویلکم کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کتنے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں، تو ان سے لوگ پیسے تک نہیں لیتے کہ یار آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ ہمارے۔ لیکن وہاں معاملہ بالکل چینج ہو چکا ہے۔ جو وہاں پر اب اس وقت مقیم مسلمان ہیں، جو وہاں کی تعداد کروڑ سے زیادہ ہے، وہ بھی وہاں پر بالکل مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں، وہ اپنی مذہبی رسومات نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستان میں اقلیتوں کو کتنا بہترین طریقہ کار سے رکھا گیا ہے۔ ان کے رسومات، اس میں ہماری منسٹری لیول سے بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ہولی ہو، چاہے وہ دوسرے دیگر تہوار ہوں، اس میں ہمارے لیڈرشپ جا کے شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ان کو اپنا اقلیت کا احساس نہ ہو۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت پاکستان کے معاملات ایک طرف سے بلوچستان کی طرف سے بہت مسئلے مسائل ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ٹرین کا معاملہ ہوا، اور اس میں جس بہادری سے، جس مہارت کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان فوج نے، ایک پہاڑ کے اندر ایک سرنگ، اور سرنگ کے اندر ٹرین کو جام کر دیا، اور اس میں کس طریقے سے ان سب لوگوں کو نکالا گیا، کس طریقے سے اس چیز کو فیل کیا گیا اور ان کو واصل جہنم کیا گیا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے۔ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پاک فوج ہمیشہ مہارت رکھتی ہے، اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی ترقی سے بہت آگے ہے، ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔
اس وقت اپنے ملک کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اگر ملک ہوگا تو آپ ہوں گے، اگر ملک نہیں ہوگا تو آپ بھی نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ آنے والوں کو، یہاں میں نے سنا کئی جگہ کہ آنے والوں کو ہم پھولوں کا ہار ڈالیں گے، تو میں اس بات پہ آپ سے کہتا ہوں پھولوں کے ہار سے پہلے ان کی گولیاں جو ہے نا آپ کے سینوں میں پیوست ہو چکی ہوں گی، آپ کی عزتیں لٹ چکی ہوں گی، تب آپ کو احساس ہوگا یہ ملک بنا کیسے۔ تو میرے تمام ویورز جتنے بھی میرے لوگ ہیں، خدا را کم از کم اپنے پلیٹ فارم سے الٹی سیدھی میمز، الٹی سیدھی چیزیں ایسی نہ بنائیں اس وقت جس وقت پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اور سب کچھ، ہر آدمی پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ہمارا مقابلہ ایک بڑے ملک سے ہے۔ اس ملک کے مقابلے میں ہمارا ملک چھوٹا ہے، لیکن ہمارے جذبے بلند ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے لوگ کام کرنے والے ہیں، لڑنے والے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان کے پاس دونوں آپشن ون ہیں۔ اگر وہ زندہ ہے تو غازی ہے، اور اگر وہ شہید ہو جاتا ہے، اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ شہادت اس کے حصے میں آتی ہے۔ تو دونوں حصوں میں اس کا فائدہ ہے، لیکن کوئی بھی فوج اپنی قوم کے بغیر نہیں لڑ سکتی۔ لہذا اپنی فوج کا، اپنے ملک کا ساتھ دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔